بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سفر حسین کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی حاضر خدمت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر حیات پر ہمارا یہ پروگرام آپ نے سماعت کیا۔ بچپن، شباب، جوانی، آپ کی خدمات، پھر وہ مرحلہ، کٹھن مرحلہ زندگی کا جب آپ اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، آپ نے اسی پروگرام کے ذریعے سماعت کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراف کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور حر کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ 1000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ آپ کا سامنا کرتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس ارادے سے عراق کی طرف محو سفر ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اہل کوفہ کے خط دکھاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے ہی خط ہیں، اہل کوفہ کے خط ہیں، جنہوں نے یہ کہہ کر میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہی ہے کہ ظلم اور جبر کی حکومت کے خلاف ہمیں کوئی رہنما ملے، ہم اس رہنما کی اقتداء کریں اور وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نظام کو نافذ کرے، عدل اور حق کے نظام کو قائم کرے۔ میں تو اسی راہ کا مسافر ہوں، اسی مقصد کے لیے رواں دواں ہوں، اور حسین جیسا شخص کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ جب اسے کوئی بلائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے اور حسین خاموش رہے محض اپنی جان یا اپنے خانوادہ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خوف سے؟ ایسا نہیں۔ تو آپ نے اس کو جتنے خطوط تھے وہ دکھائے، اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس نے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے احوال، راز و نیاز اس نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے اور اس نے بتا دیا کہ ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہم آپ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تا وقت کہ آپ بیعت کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتا دیا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی بیعت یہ کسی طور پر بھی حسین نہیں کر سکتا۔ تو وہ نمازوں کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تو حر کے سپاہی بھی اور حر بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پورے دن کی نمازیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ رات کو بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے، لیکن حر چاہتا تھا کہ کسی طرح سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کیا کسی ظالم کو، فاسق اور فاجر کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا امین، ولی، حاکم تسلیم کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس نے عزم سنا، وہ بھی ایک ذمہ داری پر تھا، مگر اس نے آپ کا راستہ خالی نہیں کیا، آپ کو آزاد نہیں کیا، کہا مجھے یہی حکم ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر آپ کے ساتھ یہ سفر جاری و ساری ہے، مگر وہاں کوفہ کے اندر ابن زیاد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا اور کہا کہ ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ہر حال میں سختی کریں گے اور حسین ابن علی کو مجبور کریں گے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اور انہیں واضح پیغام دے دیجئے کہ یا وہ بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کے بیعت کرنے کے بعد ہم سوچیں گے کہ ان کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب ابن سعد 4000 کا لشکر لے کے پہنچتا ہے، حر پہلے سے 1000 سپاہیوں کے ساتھ موجود ہے، اور یہ قافلہ پھر محرم الحرام کے ان مبارک دنوں میں کربلا کے مقام پر پہنچتا ہے۔ ابن سعد بھی آپ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، مگر آپ پھر وہی جواب دیتے ہیں۔ عراق کس مقصد کے لیے تشریف لائے؟ فرمایا یہ میرے پاس دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، اہل کوفہ کے خط بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یزید جس جبر کے نظام کو، حدود اللہ کی وائلیشن کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے، میں کسی طور پر اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دین محمدی کا معاملہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو حسین اس کے لیے تیار ہے۔ جب ابن سعد نے بھی آپ کا عزم مصمم دیکھ لیا،
حر پہلے ہی دیکھ چکا تھا، وہ اسی سوچ بچار میں رہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ان کے سامنے ایک طرف دنیا کا جاہ و منصب تھا، وہ سرداری اور سپہ سالاری تھی، اور یزید اور حکومت کی طرف سے ملنے والے انعامات بھی تھے، لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، یہ حسین ابن علی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنے فضائل کو بھی بیان فرمایا، اپنے نانا جان کے کئی فرامین بھی سنائے، قرآن مجید کی آیات سے انہیں حق کا پیغام بھی دیا، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کی۔ وہ گوں مگوں کی کیفیت میں مبتلا رہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح عزیمت اور عزم مصمم کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے، حتیٰ کہ 7 محرم الحرام کو جب ابن زیاد کو یہ خبر ملتی ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے، تو اس نے مشورہ کیا، اور اس کے دربار میں بیٹھا تھا شمر۔ اس نے شمر سے مشورہ کیا کیا کریں، اور عین ممکن تھا کہ ابن زیاد ابن سعد کی رپورٹ کے مطابق کچھ نرمی کر لیتا، لیکن شمر نے کہا کہ اگر یہ موقع تم نے گنوا دیا تو دیکھنا پھر کبھی بھی تم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو نہیں پا سکو گے۔ پھر اس نے ابن زیاد کو ڈرایا دھمکایا بھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یزید نے آپ کو کیا ٹاسک دیا ہے، کیا ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اور اگر تم کمزوری کرو گے تو میں تمہاری اس کمزوری کی خبر پہنچاؤں گا۔ تو جب ابن زیاد کو بھی نظر آیا کہ یزید کی ناراضگی کسی طور پر میں برداشت نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وہ دنیا دار تھا، اس کے دل میں خوف بھی تھا، اسے مال کا لالچ بھی تھا، اسے دنیا سے پیار تھا، تو اس نے شمر کو بھیجا کہ آپ جائیں ابن سعد کو پیغام دیں کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پوری سختی سے نمٹے، اور اگر وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار نہ ہو اور ریاست کے اس جبری حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے آمادہ نظر نہ آئے تو شمر سے کہا پھر تم کمان سنبھال لینا اور تم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ وہ چلتا ہے، وہ پہنچتا ہے۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر چلتے چلتے آپ نینوا کے مقام پر پہنچتے ہیں، کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ آپ گرد و نواح کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، کسی نے اس کا نام جو اس وقت معروف تھا وہ بتایا۔ آپ نے قریب کے قبائل سے اس کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا ایک غیر معروف نام ہے کرب و بلا، یہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے قافلہ والوں سے فرمایا یہیں قیام کرو، یہی ہماری منزل ہے۔ یہ آج سے پہلے تو غیر معروف نام تھا، لیکن آج کے بعد اس کے باقی سارے نام معدوم ہو جائیں گے۔ کرب و بلا، کربلا، یہی اس کا نام معروف ہوگا، یہی میری منزل ہے، کیونکہ یہیں سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپسی پر یہیں سے گزرے تھے، فرات کے کنارے پر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے قافلے والو، فرات کے کنارے پر اس مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا۔ آپ اترے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ نے کچھ نشانات لگائے تھے اس ریت پر، اور آپ یہ اپنی زبان مبارک سے کہتے جاتے تھے کہ یہاں ان کے قافلے رکیں گے، یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے لاشیں گریں گے۔ ساتھ والے ساتھی نے پوچھا کہ اے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس مظلوم قافلے کی داستان ہے جو آپ اشکبار بھی ہیں اور زبان سے ارشاد بھی فرماتے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کسی اور کی داستان بیان نہیں کر رہا، یہ میرے اپنے ہی خانوادے کی بات ہے۔ جن مستورات کا ذکر کر رہا ہوں وہ مستورات بھی ہماری مستورات ہیں، جن پر شباب جوانیوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ جوان بھی ہمارے ہیں۔ تو لہٰذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام شہادت کو پہچانتے تھے اور اپنے وقت شہادت کو پہچانتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا آج اس کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا۔ جب 9 محرم الحرام ہو گئی، پانی بھی بند ہے،
سختی بھی بڑھ گئی ہے، شمر بھی پہنچ گیا ہے۔ وہ ابن سعد کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم آگے نہیں بڑھتے تو میں آگے بڑھوں گا، حتیٰ کہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت بھی فرما لیا، لیکن جنگ کے لیے تبل بج چکا تھا۔ ابن سعد بالآخر اس بدبختی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اپنی جہنم خریدنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ دنیا کے چند سکوں کے عوض وہ اپنا دین اور ایمان بیچنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تو جب 9 اور 10 کی درمیانی رات آئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تمہارا بھی یہی آخری فیصلہ ہے تو حسین تو پہلے دن سے ہی اپنا فیصلہ کر چکا ہے، پھر آج رات ہم گزاریں گے، تم اپنے معمولات گزارو اور حسین مصلی پر رب کو راضی کرے گا۔ یہ شب عبادت ہے، کل صبح طلوع ہوگی تو پھر ہم میدان میں اتریں گے، مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، پھر جو فیصلہ تلواریں کریں گی وہی فیصلہ ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کا فیصلہ ہوگا۔ رات ہو جاتی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں، قافلے کے ایک ایک فرد کو دیکھ رہے ہیں، ان میں علی اکبر جیسے جوان بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، علی اصغر جیسے معصوم بھی ہیں، سکینہ بھی ہے، مستورات بھی ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مصلی آباد رہتا ہے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے اپنے عصا مبارک کے سہارے پر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگتی ہے، اتنے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے تشریف لاتی ہیں، دیکھا کہ بھائی جان کس حال میں بیٹھے ہیں، تو آ کر کہتی ہیں کہ اے بھائی جان کیا سوچ رہے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابھی خواب کے اندر اپنے نانا جان کو دیکھا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اے حسین تیاری کر لو، کل کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ تو اے بہن میں تو سارا پیغام سمجھ چکا ہوں، سارا نقشہ سامنے ہے، اب تیاری ہے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بھائی جان آپ کو نانا جان نے جو پیغام دیا وہی پیغام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے، امی جان نے، خاتون جنت نے مجھے بھی دے دیا ہے۔ میں نے دیکھا خواب میں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس ریت کے میدان پر جھاڑو لگا رہی ہیں، تو میں نے پوچھا کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا یہاں کوئی پتھر نہ ہو جو میرے ان پھولوں کو، معصوموں کو تکلیف دے، اذیت دے، وہ صاف کر رہی ہوں۔ پیغام آ چکا تھا روحانی اعتبار سے بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام روحانی اعتبار سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے سفر کا مشاہدہ فرما رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے یہ سارا سفر حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سفر، یہ ان کی نگاہوں میں رکھا تھا۔ صبح ہوتی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف بندی کرتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے وفادار اور جانثار سب شہید ہوتے چلے جاتے ہیں، سب اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب خود اترتے ہیں میدان میں، کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ سامنے آ کر حسین کے سامنے ٹھہر سکے۔ اندر سے وہ بھی جانتے تھے کہ نوجوانان جنت کا سردار کھڑا ہے ہمارے سامنے، مگر خوف، طاقت یا دنیا کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی نہ ٹھہر سکا، نماز عصر کا وقت قریب ہوا، آپ نے اللہ کے حضور سجدے کا ارادہ کیا۔ بس وہی سجدے کا جب ارادہ کیا، دشمن نے غنیمت جانا کہ یہی وہ لمحہ ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا کیا جا سکتا ہے، ورنہ سامنا کرنے کی تو ہمت کسی میں نہیں تھی۔ لہٰذا آپ کا سر انور آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین سلام ہو تیری عظمت کو، اے حسین
سلام ہو تیرے صبر کو، اے حسین سلام ہو تیری عظیمت کو، اے حسین سلام ہو تیرے امتحان کو، تیری اس کارکردگی کو۔ تو نے حق کی خاطر باطل کو یوں للکارا کہ قیامت تک آنے والے اہل حق کے لیے نشان بن گئے، نمونہ کامل بن گئے۔ اے حسین تجھے سلام، تیری شہادت کو سلام، اب آ پلٹ آ، تیرا رب تیرے لیے منتظر ہے، جنت کی نعمتیں تیرے لیے منتظر ہیں، خود پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تیرے استقبال کے لیے منتظر ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک منتظر ہے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا منتظر ہیں۔ یوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر کو مکمل فرماتے ہیں، اور بچپن سے لے کر شہادت تک آپ نے وہ زندگی گزاری کہ جیسی زندگی کوئی نہ گزار سکا۔ آپ نے عظیمت کا وہ مسافر ہونا ثابت فرمایا کہ وہ عظیمت کی راہ کو کوئی چھو بھی نہ سکا۔ اے حسین تیری عظمتوں کو سلام، اے حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ پروگرام سفر حسین کے ساتھ اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان کربلا